نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفطار آیت نمبر 7 سے لے کے 13 تک پہلی 6 ہم کر چکے. تجوید کے اعتبار سے پڑھتے ہیں. پہلے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ زا کے لیے دونوں دانت جوڑے اور پیچھے سے زبان آئی تو اس نے ایک بز سیٹی سی بنائی. زُوِّجَتْ. اس کے بالعکس اذا کے لیے ایسا نہیں ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. سین کے لیے بھی اسی طرح سیٹی کی آواز. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. ذنب زون ازال نون اور با. تو نون ساکن کے بعد جب بھی با آئے تو وہ نون کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے, اقلاب کا قاعدہ. تو اس کو نون نہیں پڑھیں گے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. یہاں پہ مد ہوگی, الف مدہ محل مد ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو اس کو مد متصل کہیں گے. مد کی 9 اقسام میں سے ایک قسم ہے جس میں سبب مد حمزہ ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَإِذَا ذال کے لیے پھر زبان جو ہے وہ دونوں دانتوں کے درمیان سامنے کو نظر آئے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. اس زا کے لیے زبان جو ہے وہ اندر رہے گی تاکہ زا سین صاد. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. یہ ہوئی جی تجوید کے بارے میں قواعد. آگے چلتے ہیں علم صرف میں. واو ہم نے کہا یہ عطف ہے اور ایذا شرطیہ جس کا جواب شرط آگے آیت نمبر 14 میں آ رہا ہے. تو یہ ایذا کے ہر ایذا سے پہلے واو گویا ایذا شرطیہ کا عطف آ رہا ہے. تو ایذا کے بعد اس کی شرط کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ نون فا اور سین. نفس کی جمع فعول کے وزن پر نفوس. زا واو اور جیم باب تفعیل. زوجا یزوجو تزویجن سے زوجت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ. واو پھر عطف اذا شرطیہ. موعودتو یہ کیا ہے جی؟ اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کو کہتے ہیں یہ اسم المفعول ہے. اسم المفعول ہے اور واو حمزہ دال اس کا مادہ ہے. واو حمزہ اور دال یہ مفعول کے وزن پر مو, آگے حمزہ کے اوپر پیش اور آگے واو اور دال. موعود آگے تا جو ہے وہ مربوطہ آئی ہوئی ہے. اس کے لیے کس کے لیے؟ اس کو مؤنث بنانے کے لیے مفعولتن کے وزن پہ. تو مفعولتو تو یہ آئین پیش و او کو الٹی پیش کی شکل میں وہ کتابت کے قواعد کے تحت لکھا ہوا ہے. اصل میں یہ لفظ ہے. سئلت سین
حمزہ اور لام مادہ سے فعل ماضی مجہول. یہاں پہ بھی فعل ماضی مجہول. صیغہ وہی ہے. با حرف جر، ای اس میں استفہام، اس میں استفہام. ذنب ذال نون با اسم. قاف تا لام. قتل فعل ماضی مجہول سے واحد مونث غائب کا صیغہ. واو پھر عطف. اذا شرطیہ. صحف یہ صاد ہا اور فا مادہ سے اسم. نشرت نون شین اور را نشر کرنا. نشرہ نشیرہ. واو پھر عطف اور شرطیہ. السماء سین میم واو سے فعال کے وزن پر یہ بنا سما وو. تو قاعدہ ہے کہ جب الف زائدہ کے بعد واو یا آ جائیں تو وہ حمزہ بن جاتی ہیں. تو یہ لفظ بن گیا سماؤ. چونکہ حمزہ بنا تو یہ الف مدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر مد آ گئی اور پہلے الف نام لگا دیا. کشتت یہ لفظ کاف شین اور تو وہی فعل ماضی مجہول. کھال اتارنا. واو پھر عطف اور اذا شرطیہ. جہیم جیم ہا اور میم مادے سے فعیل کے وزن پر اور سین عین اور را مادے سے سعرت باب تفعیل. جنتو جیم نون اور نون اس مادہ سے تین معنی میں الفاظ آتے ہیں. ایک جنہ، ایک جنہ اور ایک جنہ. جن کو کہتے ہیں، جنہ ڈھال کو کہتے ہیں اور یہ جنت کو کہتے ہیں. تو یہ ہیں اس مادے سے تین الفاظ. ازلفت زلفہ زا لام اور فا مادہ سے باب کون سا ہے جی؟ باب افعال ہے. ازلفا یزلفو ازلافن سے ازلفا فعل ماضی واحد مذکر غائب اور ازلفت واحد مونث غائب. یہ ازلفت جو ہے وہ فعل ماضی مجہول واحد مونث غائب کا صیغہ ہے. یہ ہوئی جی باتیں ہماری علم صرف کے مطابق. آگے چلتے ہیں. علم صرف میں ہم نے کہا پچھلی جو 6 آیات مبارکہ ہیں ان کا عطف جو ہے وہ سورت کی جو ابتدائی آیت ہے اذا الشمس کوورت وہ معطوف علیہ ہے اور باقی ساری کا عطف اس کے اوپر جا رہا ہے. اور اسی طرح یہ آیت بھی اسی کا ہی معطوف خامس اور سادس اور سابع بنے گی. تو طریقہ وہی ہے. النفوس مبتدا، ہم اسی طریقہ کو لے کر چل رہے ہیں. مبتدا اور یہ اس کی خبر. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ یہ مبتدا ہے. تو یہ زوجت جو ہے یہ فعل جمع نون فاعل یعنی نائب فاعل، اس کی خبر مر رہا ہے. سئلت بھی ہے یا ضمیر اس میں جو چھپی ہوئی ہے وہ نائب فاعل ہے اور پیچھے یہ فاعل ہے. یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن رہا ہے اس مبتدا کی. اور اس سئلت کو جو فعل ماضی مجہول ہے اس کا ایک مفعول بہ بھی ہے. وہ کیا ہے جی مفعول بہ؟ یہ پورا جملہ مفعول بہ ہے. یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ مجرور ہے.
تو یہ دونوں مل کر مجرور بن رہے ہیں اس جار کے. تو یہ جار اور مجرور دونوں مل کر متعلق ہو رہے ہیں اس فعل کے. متعلق فعل. فعل کیا ہے؟ قتلت، ہیا نائب فاعل، اور یہ فعل. تو یہ فعل نائب فاعل اپنے متعلق سے مل کر ایک جملہ ہے جو محلاً منصوب ہے ہو کر مفعول بہی بن رہا ہے. کس کا؟ سئلت کا. تو گویا اس سئلت کا یہ مفعول بہی جملہ ہوگا. جب زندہ درگور کی گئی ہوئی لڑکی سے کو سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کے عوض سوال کرے گی کہ کس گناہ کے عوض وہ قتل کی گئی. تو یہ اس کا مبتدا. سوال کیا جائے گا. کیا سوال کیا جائے گا؟ یہ سوال ہوگا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر واو عطف اور یہ مبتدا اور یہ خبر. یہ مبتدا اور یہ خبر. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب وہ پہلی 6 آیات وقوع پذیر ہو جائیں گی تو اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِذَا اس کے بعد یعنی جو جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. جوڑے علماء دیکھتے ہیں اس طرح کہ میدان حشر میں چور ڈاکو ایک طرف، متقی پرہیزگار ایک طرف، اس قسم کے ہر جو تفریق کے اعتبار سے نفوس جو ہیں وہ جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. اور جب یہ ہوگا کہ زندہ درگور گئی ہوئی لڑکی سوال کی جائے گی کہ کس گناہ کے عوض وہ قتل کی گئی، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا. جس طرح اس کی لکھتے ہیں مثال علماء کہ جس طرح جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارنے کے بعد اس کے سارے اعضاء جو ہے وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اسی طرح آسمان جو ہے اس کے اندر کی ہر چیز جو ہے وہ واضح نظر آنے لگے گی. اور جب جہنم یعنی دوزخ جو ہے وہ دہکا دیا جائے گا، اور جنت جو ہے متقیوں کے قریب کر دی جائے گی. ازلفت باب افعال سے خود قریب نہیں ہونا، کسی اور چیز کو دوسرے کے قریب کرنا ہے، تو یہ باب افعال ہے. اچھا، یہاں پہ یہ پھر مبتدا اور یہ خبر، مبتدا اور یہ خبر. تو یہ ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ سے لے کر آیت نمبر 13 تک یہ سارے وقوع جو ہیں وہ ہو جائیں گے. تو اس کے جواب میں اس ساری شرائط کے وقوع ہونے کے بعد جواب میں کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. تو وہ آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس آیت کو ڈسکس کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.